وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے بس یہاں سے باہر جانا تھا کیونکہ وہ جس گھر سے چوری کر کے بھاگی تھی وہ پولیس کی مخبر کر چکے تھے اور اسے پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے فرار ہونا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتے بس بھاگ رہی تھی۔ تبھی اچانک جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو سڑک کے کنارے پولیس کھڑی تھی جو گاڑیوں کو روک روک کر چیک کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر خود کو نارمل ظاہر کرتے اس نے اپنی چادر سر پر ٹھیک کی اور تیزی سے وہاں سے نظریں بچا کر نکلنا چاہا تھا، لیکن پولیس انسپکٹر کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اوئے لڑکی رک! ایک کانسٹیبل نے اس کے قریب آ کے پوچھا تھا۔ وہ سانس تک روک گئی تھی، لیکن پھر بھی نظریں اٹھا کر دیکھے بنا وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ لڑکی سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ اس کے سامنے آئے تو اسے مجبوراً رکنا پڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر دیکھا تھا جہاں ایک موٹا سا کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی؟ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے پوچھا تھا، جبکہ اندر سے اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ بیوی، یہ دوپٹے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ نکالو باہر! اس نے عروہ کی چادر کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ یہ کپڑے ہیں میرے، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو بیوی؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ وہ جہاں میں کام کرتی تھی وہاں سے آج صاحب نے چھٹی کر دی تو میں بس اپنے گھر جا رہی تھی، اپنا لہجہ بے چارگی والا بناتے وہ بولی تھی۔ بیگ دکھاؤ اپنا۔ اس نے تقریباً بیگ عروہ کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں عورتوں سے بات کرنی نہیں آتی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کانسٹیبل نے اپنے ساتھ موجود دوسرے آدمی کو اشارہ کیا تھا جو فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا، معاملہ خراب ہے؟ اس نے عروہ کو جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کے بیگ میں کچھ ہے، دکھا نہیں رہی۔ اس نے بھی عروہ کو دیکھتے بتایا تھا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور دہلی دل میں وہ بس آج اپنے بچ جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ دکھاؤ لڑکی، کیا ہے بیگ میں؟ اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کانسٹیبل اس کے ہاتھ سے بیگ چھین چکے تھے۔ اب وہ دونوں اس کا بیگ کھول کر دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے اپنے بچ جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، بس آج بچا لے پلیز! اس نے سختی سے آنکھیں بند کرتے دعا کی تھی۔ تبھی اس کے کانسٹیبل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر اس نے آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ لڑکی، تم نے چوری کی ہے، یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے چھپائی تھی یہ سب؟ وہ دونوں اب اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ میں کیوں کروں گی چوری؟ پیسوں کی کمی نہیں ہے مجھے، یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ اس نے بنا لڑکھڑاہٹ کے جھوٹ بولا تھا۔ یہ لڑکی ایسے نہیں مانے گی، تم ایس پی کو بلاؤ، وہی پوچھیں گے اب اس لڑکی سے، اس نے دوسرے کانسٹیبل سے کہا تھا۔ سر کی کال چل رہی ہے، میں بلا کر لاتا ہوں انہیں، وہ ایک طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ عروہ کی نظریں اس طرف اٹھی تھیں۔ انسپکٹر کا چہرہ دیکھنے کے بجائے اس نے اس کی وردی پر لکھا نام پڑھا تھا، ایس پی المیر شاہ۔ یہ نام پڑھتے ہی اس کے دماغ نے کچھ کلک کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ چپ کرو لڑکی، تم جیسوں کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے ہمیں، وہ کانسٹیبل جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ تمہارے ایس ایچ او کی بیوی ہوں میں، اور یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم خود کو، ابھی المیر سے تم لوگوں کی شکایت لگا دوں گی نا، سب جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر ہاتھوں سے اشارے کرتی بہت کانفیڈنس سے بولی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ایس ایچ او کو۔ جھوٹ مت بولو بیبی! وہ دونوں اب تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، کیونکہ کوئی اتنی صفائی سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور جس یقین سے اس نے انسپکٹر المیر کا نام لیا تھا وہ یقیناً ان کی کچھ لگتی ہی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا؟ اور اتنا بڑا جھوٹ میں نے کیا یہاں کھڑے ہو کر بولنا تھا؟ اس نے دانت پیستے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تبھی وہ کال بند کرتے اس طرف آیا تھا۔ رشید، کیا ہو رہی ہے؟ اس نے عروہ کو ایک نظر دیکھتے اور دوسری نظر پیسوں والے بیگ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ دونوں جو ابھی عروہ کی باتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، المیر کے اس طرح سوال کرنے پر سمجھے کہ وہ شاید اپنی بیوی کے ساتھ اس سلوک کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ سوری سر، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ آپ کی بیوی ہے، رشید نے سر جھکا کر کہا تھا۔ سوری سر، ہمیں واقعی نہیں معلوم تھا، احمد نے بھی سر جھکایا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھتے عروہ کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ لباس پہنے، سیاہ چادر لیے، جس میں سے اس کے شہد رنگ بال نظر آ رہے تھے جن کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھیں۔ سرخ و سفید رنگت والی وہ سلم اور سمارٹ سی لڑکی واقعی قابل تعریف تھی۔ وہ آنکھوں سے ہی اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ اس ایک لمحے میں اس لڑکی کا سارا ڈرامہ سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے ایسے، اٹس اوکے، آئندہ خیال رکھنا، بیوی ہے میری، اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ عروہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرو تھا۔ اس کا انداز اور الفاظ عروہ کا دل تیزی سے دھڑکا گئے تھے۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، چوڑی جسامت اور پرکشش نقوش والا وہ مرد واقعی بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا۔ ایک نظر غور سے اسے دیکھتے اس نے نظر جھکا لی تھی۔ کاش کوئی سب میں اس کے لیے ایسے الفاظ کہنے والا ہوتا، لیکن خیر، اس نے اپنی فضول سوچ پر سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں کانسٹیبل وہاں سے جا چکے تھے۔ چلو میرے ساتھ،
अलमीर ने सामने खड़ी उर्वा को देखते रोबदार लहजे में कहा था। इन दोनों के जाते ही उसका लहजा और अंदाज बदल गया था। वो इसके पीछे चल पड़ी थी, लेकिन अलमीर ने झुककर वो बैग उठाया था और कदरे साइड पर जाकर वो रुका था। हाँ, अब बोलो, कब तुम्हें मैंने अपनी बीवी के ओहदे पर फाइज किया था? उसने सीने पर हाथ रख बांधते पूछा था। उर्वा ने थूक निकला था। सॉरी, मेरी मजबूरी थी। उसने बिना कोई सफाई दिए सर झुकाया था। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें चोरी करनी पड़ी? अभी तुम्हें चोरी के जुर्म में अंदर कर दूं? वो इसकी आंखों में देखते बोला था। देखिए प्लीज़ ऐसे नहीं करें, मेरी मजबूरी को समझें। मैं ऐसा करूँगी, आधे पैसे तुम्हें दे दूँगी। वो तेज़ी से बोली थी। अच्छा वाकई इतनी सखी हो तुम? वो तंजिया मुस्कुराया था। देखिए मुझे जाने दें, मैं आपको आधे पैसे दे दूँगी, और पुलिस वाले हैं आप। पुलिस वाले तो वैसे भी थोड़े पैसों में मामला रफा दफा कर देते हैं। आपको तो फिर भी इतने पैसे दे रही हूँ। उसने उसे लालच देना चाहा था, लेकिन वो बस सींग पर हाथ बांधे उसे देख रहा था। चलो ऐसा करते तो मेरे साथ मेल ही काम करो। मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत दिया करूँगा इसकी। फिर तुम्हें इस तरह चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अलमीर ने उसे एक ऑप्शन दिया था। कुछ देर तो वो सोचती रही थी और फिर सर झुकाकर उसने हाँ कर दी थी। ठीक है, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, उसने चेहरा उठाते कहा था। गुड, वेरी गुड। अब बस तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला तो वो बदले में मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। ठीक है, कल 12 बजे मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाना, मैं काम समझा दूंगा, उसने ग्लासेस जेब में निकालते कहा था। लेकिन मुझे लोकेशन का कैसे पता लगेगा? उसने दोबारा पूछा था। ये इतना बड़ा मोबाइल किस लिए रखा हुआ है? मैसेज रिसीव हो जाएगा तुम्हें, और तुम्हारा नंबर मुझे कैसे मिलेगा? अब तुम एसपी अलमीर से ये सवाल करते नहायत बोंगी लगोगी, उसने तंजन कहा था। तो वो मजबूरन मुस्कुराई थी। फिर वो वहाँ से चली गई थी। अलमीर ने पैसे इस फैमिली को वापस कर दिए थे, और न जाने कैसे, लेकिन उसने खुद ही वो मसला हल कर दिया था। वो घर आकर भी काफ़ी बेचैन थी। यह हो गया था आज पहली बार हालात से मजबूर होकर उसने ये कदम उठाया था, और अगर वो ऐसे ना करती तो उसकी माँ का इलाज कैसे होता। लेकिन उसके लिए खुशी की बात यही थी कि आज वो बच गई थी, और बदले में पैसों का इंतज़ाम भी हो गया था। वो अपनी चारपाई पर लेटी आसमान पर तारे देखती यही सब सोच रही थी। तभी उसकी अम्मी की कहानी की आवाज़ आई थी। अम्मी, अम्मी। वो उठकर उनके पास उनके चारपाई पर आई थी। क्या हुआ अम्मी? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। मुझे दर्द हो रहा है। उनकी तकलीफ से आवाज़ सुनते उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसकी अम्मी को कैंसर था, और वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर जगह जगह काम करती ताकि उनके इलाज के लिए पैसे जमा कर सके, और इसी समय आज तंग आकर उसने चोरी जैसा गुनाह कर लिया था। वो अपनी माँ की टांगें दबाती रो रही थी। इस दुनिया में वो उनका वाहिद सहारा थी, और वो इन्हें खोना नहीं चाहती थी। पहले ही उसने अपनी जान से अजीज़ बाप को खो दिया था। वो वहीं उनके साथ लेट गई थी और उनके सर और गाल चूम रही थी। वो सुबह नाश्ता बना रही थी, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया था, अननोन नंबर लिखकर। लेकिन जब उसने मैसेज ओपन किया तो वो एक रेस्टोरेंट की लोकेशन थी। वो समझ गई थी ये एसपी ने ही भेजा है। फिर जल्दी जल्दी काम करते 12 बजे वो इसकी बताई हुई जगह पर मौजूद थी। ग्रीन साफ सूट पहने से या शॉल लिए वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी, और उससे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। अलमीर शाह उसे दूर से ही नज़र आ गया था। वो इसके पास आकर रुकी थी। अलमीर के इशारा करने पर वो दूसरी तरफ बैठ गई थी। कुछ खाओगी? उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा था। नहीं, उसने रुखाई से मना किया था। ठीक है, उसने कंधे उचकाते कहा था, लेकिन फिर वो 2 जूस मंगवा चुका था। आप मुझे काम बताएं, उसने जूस का सिप लेते हुए पूछा था। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसने उल्टा उर्वा से सवाल किया था। मेरी माँ बीमार है, इन्हें कैंसर है, उनका इलाज करवाना है मुझे, बस इसलिए। मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। वो सर झुकाए बोली थी। अलमीर को भी उसके साथ हमदर्दी हुई थी। ठीक है, आज से तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अलमीर ने संजीदगी से कहा। तो वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई। वो पुलिस इंस्पेक्टर से ये उम्मीद नहीं रखती थी। उसके नज़दीक तो पुलिस वाले बस लूटने के मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये निराला ऑफिसर तो इसने पहली बार देखा था। लेकिन बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ ख्याल आते उसने पूछा था। बिना मतलब के तो कोई मदद नहीं करता, ज़रूर उसे भी कोई मतलब ही होगा। तो मिसरवा काम यह है कि इस इलाके में एक बहुत मशहूर गैंगस्टर मौजूद है जो बच्चियों और लड़कियों को अगवा करता है। मुझे इसके एक एक पल की खबर चाहिए। वो क्या करता है, जहाँ जाता है, सब कुछ। अलमीर ने उसकी तरफ झुककर कहा था। वो तो उसकी बात सुनते ही घबरा गई थी। मैं ये नहीं कर सकती। वो घबराई थी। क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, और ये तुम ही करोगी। और बेफिक्र रहो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो लड़की जो वहाँ आने वाली लड़कियों को डील करती है वो कल भाग गई थी, और ज़रूर वो नई लड़की ज़रूर रखेगा इस सब के लिए, और तुम वहाँ उससे मदद लेने जाओगी तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। अलमीर ने जैसे उसका डर समझ लिया था। ठीक है, मैं जाऊँगी, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगा?
اس نے گھبرا کر پوچھا تھا، کیونکہ وہ اکثر بے بس اور بے سہارا لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور بے فکر رہو، وہ اپنے بندوں کو کچھ نہیں کہتا۔ المیر نے بہت چل انداز میں بات مکمل کی تھی، جبکہ وہ تو بس اس کی باتیں سن کر ہی گھبرا گئی تھی، اور پھر ان دونوں میں ڈیل ڈن ہو گئی تھی۔ اب وہ اٹھ کر جانے لگی تھی، وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے اس نے آفر کی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے رکشے کی تلاش میں نظریں سڑک پر دوڑائی تھیں۔ میں کہاں نہیں جاؤں گا، تمہیں چلو میرے ساتھ، ویسے بھی تمہاری امی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ علمی نے اپنی بات مکمل کرتے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تھا تو وہ کچھ جھجک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسی لیے اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی جہاں اس کی امی کمرے میں لیٹی تھیں۔ عروا کی آواز سنتے انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن کمرے میں عروا کے ساتھ کسی اور کو بھی آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کون ہے عروا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ ماں جی، میں ایس پی المیر شاہ ہوں، مجھے پتہ لگا تھا آپ کی خراب طبیعت کا، تو وہی پوچھنے آیا ہوں، وہ ان کے پاس بیٹھتے بولا تھا۔ عروا کو حیرت ہوئی تھی، وہ کیسے اتنے نرم لہجے میں بات کر سکتا تھا۔ خوش رہو بیٹا۔ اس کی امی کو کافی اچھا لگا تھا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ عروا کو کچھ پیسے دیتے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے اس کی ایڈوانس تنخواہ کہہ کر زبردستی پکڑا کر چلا گیا تھا۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ایسے کیسے جانتی تھی تم عروا؟ اس کی امی نے پوچھا تھا۔ امی کل بتایا تھا نا، مجھے ایک نوکری مل گئی ہے، وہ انہوں نے ہی دلوائی تھی، بس اسی وجہ سے جانتی ہوں، اس نے نظریں چراتے بتایا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت بھلا بچہ ہے، اللہ اسے زیادہ دے، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ عروا کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا تھا۔ اگلے دن ہی اس نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا، اور اتفاق سے اسے وہاں جگہ مل بھی گئی تھی۔ کیسے اور کیوں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب اسے بس اس گینگسٹر پر نظر رکھنی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، سب لوگ اسے بیسٹ کہتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا تھا، ایک رومال اسے اپنے سر اور منہ پر لپٹا ہوا تھا، جس سے بس اس کی آنکھیں جھلکتی تھیں۔ اس کی خونخوار آنکھیں ہی اس قدر خوفناک تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس ویران سی جگہ کا جائزہ لیتی آگے بڑھ رہی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے قدم وہیں تھمے تھے، ڈر کر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اگلا قدم لینے کے بجائے اس نے اپنی گردن تھامے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ جمایا تھا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت کوشش کے بعد مقابل نے جھٹکا دیتے اسے چھوڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے پلٹی تھی جہاں بیسٹ کھڑا تھا۔ اس نے دھوپ نکلتے اس کی سرخ آنکھوں کو طرف دیکھا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہے تم لڑکی؟ جس کام کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ شدید اشتعال سے بولا تھا۔ وہ میں غلطی سے اس طرف آ گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ بیس نے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کوشش کرنا یہ غلطی ہی ہو، اگر مجھے پتہ لگا کہ تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو تمہارا گلا دبا کر تمہیں یہیں گاڑ دوں گا۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر غرایا تھا۔ عروا نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس سے یہ سب کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں انسپکٹر المیر سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ آج وہ چھت پر لیٹی ہوئی آسمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کس طرف جا رہی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پورا دن اس کا اس گینگسٹر کی غار میں ڈرتے ڈرتے گزرتا تھا، لیکن ایک بات کا سکون تھا، وہ اپنی ماں کے لیے میڈیسن آرام سے خرید پا رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی کسی نے چھت پر چھلانگ لگائی تھی۔ وہ ڈر کر تیزی سے اٹھی تھی۔ تبھی آنے والے شخص نے عروا کے قریب آتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے چیخنے سے پہلے روکا تھا۔ عروا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ خبردار جو چیخی تو چھوڑا ہوں میں، اس نے عروا کے کان میں کہتے اسے چھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف گھومی تھی۔ ایس پی المیر کو دیکھتے اس کا ڈر کچھ کم ہوا تھا۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اب کون سی چوری کے منصوبے بنائے جا رہے تھے؟ وہ عروا کی چھوٹی گئی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھے میری چارپائی سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اٹھ جاؤ گا لڑکی، مر کیوں رہی ہو؟ اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے آسمان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ بے بسی سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کوئی آئے ہیں آپ یہاں؟ کیوں آئے آپ یہاں؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ اس گینگسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا، اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، عروا نے اب نارمل لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو مطلب ابھی تک کچھ نہیں بنا؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ اداس وہ اس بات پر نہیں تھی، اداس تو وہ اپنی زندگی کو لے کر تھی۔ مجھے امید ہے تم کر لو گی سب، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے بولا تھا۔
تو وہ بھی اداسی سے مسکرائی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی تھی جو المیر کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک خواہش جاگی تھی، اس لڑکی کی ہر تکلیف کو چھوڑ کر وہ اسے خوشیاں دینا چاہتا تھا، اور بہت جلد وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ یو آر اسٹرانگ گرل، تم سب کر لو گی، مجھے امید ہے، وہ ایک عزم سے مسکرا کر بولا تھا۔ عروہ نے سر اٹھایا تھا، وہ اس سے لمبا تھا، عروہ کو اس سے بات کرنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج وہ ایک کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اچانک وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ عروہ کو دیکھتے وہ رکا تھا۔ میری جاسوسی کرنے کے لیے رکی ہوں نا یہاں تم؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے عروہ کی گال پر ہاتھ کی پشت پھیری تھی۔ عروہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کی تھیں۔ خوبصورت، وہ عروہ کے چہرے سے اس کے شہد رنگ بال ہٹاتے بولا۔ عروہ کے پورے وجود پہ سنسناہٹ پھیلی تھی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا یہ؟ اس کی حسین آنکھیں وہ اکثر دیکھتی رہتی تھی، نہ چاہتے بھی وہ 20 نامی شخص کی پرسنالٹی سے مرعوب ہونے لگی تھی۔ آج جب وہ گھر پہنچی تو اس کی امی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ امی، امی، وہ آوازیں دیتے ان کے قریب آئی تھی، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اور پھر بنا سوچے سمجھے اس نے ایس پی المیر کا نمبر ملایا تھا، جو کہ اگلے ہی لمحے اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ہیلو انسپکٹر، پلیز آپ آ جائیں، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم رونا بند کرو، میں بس 2 منٹ میں آیا، وہ اسے کہتے وہاں سے نکلا تھا، اور اگلے 10 منٹ میں وہ واقعی وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھے بس مسلسل روئی جا رہی تھی، وہ جو ادھر سے ادھر میڈیسن، انجیکشنز وغیرہ لینے کے لیے بھاگ رہا تھا، اب آ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ عروہ، سے رونے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گی، تم دعا کرو ان کے لیے، اس نے عروہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ عروہ نے روتے ہوئے اس کا وہی ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ المیر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا، وہ کس بری طرح سے رو رہی تھی، اس کے بس میں ہوتا تو اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دیتا۔ وہ ابھی اسے چپ کروانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ تبھی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ المیر اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ پیشنٹ کی طبیعت کافی ناساز ہے، ان کا کینسر بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہے، اب وہ بس کسی بھی لمحے جان کھو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اس نے عروہ کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی تو حل ہوگا، اس نے عروہ کی تکلیف محسوس کرتے کہا تھا۔ نہیں، اب نہ کوئی حل ہے نہ علاج، آپ ان سے مل لیں جا کر۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، وہ عروہ کی طرف آیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دعا کرو، باقی اللہ کی مرضی، اور وہ کہہ رہے تھے ہم ابھی ان سے مل سکتے ہیں۔ المیر نے اس سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی تھی، المیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ امی، وہ تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میری بچی، وہ اب اس کو ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ آنٹی آپ روئے نہیں، المیر نے ان کی دوسری طرف آتے کہا تھا۔ المیر بیٹا، آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ انہوں نے التجا کی تھی۔ آپ حکم کریں، اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ المیر بچے، میری بیٹی سے نکاح کر لو، میرے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی محفوظ نہیں ہوگی میرے بعد، انہوں نے آنکھیں صاف کی تھیں۔ المیر اور عروہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، المیر نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں، اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ مولوی اور گواہوں کا انتظام کر چکا تھا، اور پھر سب کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایس پی المیر سے اس کا نکاح ہوگا۔ ابھی وہ اسی طرح بیٹھی تھی، تبھی ڈاکٹر باہر نکلی تھی، وہ ان کے قریب آئی تھی۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا پائے، ڈاکٹر نے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ عروہ وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی امی اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھیں؟ وہ بنا آس پاس کی پرواہ کیے رو رہی تھی۔ تبھی المیر شاہ کوریڈور میں داخل ہوا تھا، اسے اس طرح روتے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے اس وقت ایک سہارے کی بہت ضرورت تھی، اور المیر کی صورت اسے وہ سہارا مل گیا تھا۔ المیر کے گلے لگاتے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ المیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سمیٹنا چاہا تھا، لیکن وہ مزید بکھر رہی تھی، اور آج شاید اسے بکھرنا ہی تھا۔ وہ اب المیر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ المیر کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، پیرنٹس کی ڈیتھ بہت چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو
ابراڈ رہتا تھا تو اس طرح پورے گھر میں وہ بس اکیلا ہی مکین تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ روٹین پر آ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تھا پہلی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ گلابی لباس میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ سوگوار حسن کے لیے رو رہی تھی۔ المیر اس کے پاس جاتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ المیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آپ نے کیوں کیا؟ میرے ساتھ نے کہا۔ آپ نے ترس کھایا ہے نا مجھ پر، فائدہ اٹھایا میری ماں کی مجبوری کا۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی آپ کو جو آپ نے ایک مڈل کلاس عام سی لڑکی سے نکاح کر لیا؟ آپ جیسے امیروں کے یہی چوچلے ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے کھڑے ہوتے نان اسٹاپ بولنے لگی تھی۔ المیر کو اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تو یہی سمجھو۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ وہ اب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے بدتمیزی کی۔ اگر میں کچھ کہہ دوں گی تو کیا مجھے یوں نہیں چھوڑ کر چلی جائیں گے ہمیشہ؟ انسان تھوڑا سا پیار سے بات کر لیتا ہے، منانے کی کوشش کر لیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہے، لیکن نہیں، یہاں تو سب کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی سب سے پہلے ابتدا اس نے خود کی تھی۔ اپنے الفاظ اسے یاد نہیں تھے اور اس کے الفاظ یاد کرتے وہ کڑتے ہوئے فضول باتیں سوچ رہی تھی۔ آج وہ پھر سے اس جگہ آئی تھی جو اس بیسٹ کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے وہ آنکھیں اچھی لگتی تھیں، پتہ نہیں کیوں وہ اتنی پراسرار لگتی تھی۔ وہ ان آنکھوں کا راز جاننا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ وہاں آ گئی تھی۔ المیر کے گھر میں اسے اپنا فون گھٹنا محسوس ہوتا تھا۔ ابھی تک اس کا دل نہیں لگا تھا اور اب تو شاید کہیں اس کا دل نہیں لگنا تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا، بیسٹ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہونے لگی تبھی وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ رونا چاہتی ہو؟ اس نے عروہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ رو لو۔ اس نے اپنا بازو سامنے کیا تھا۔ وہ جو بنا سوچے سمجھے لوگوں کو مار دیتا تھا، جو لڑکیوں کو بیچ دیتا تھا، وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے اسے رونے کے لیے اپنا کندھا دے رہا تھا۔ وہ اس کا بازو تھامتے شدت سے روتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی تھی۔ جب آنسو تھم گئے تو اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ سوری۔ اسے لگا تھا وہ اب کچھ کہے گا لیکن وہ چپ رہا تھا۔ اٹس اوکے۔ جب انسان تکلیف میں ہو تو اسے ایک کندھے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ کندھا میسر نہ ہو تو تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں صرف 12 سال کا تھا جب اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور اس وقت کوئی نہیں تھا جو مجھے اپنے سینے سے لگا کر رونے دیتا۔ سب کو لگ رہا تھا میں چھوٹا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے بڑوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جبکہ چھوٹوں کے لیے وہ تکلیف عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب بتا رہا تھا اور وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے سن رہی تھی۔ جو تکلیف میں نے سہی ہے وہ میں کسی اور کو سہتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مجھے لگا تمہیں ایک کندھے کی ضرورت ہوگی۔ اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ عروہ نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ نہ جانے کیوں دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کسی اور کی نکاح میں تھی، اس کے باوجود بھی اس کا دل کسی نامحرم کے لیے دھڑک رہا تھا۔ پھر لوگوں کا قتل کیوں کرتے ہو تم؟ کیوں دوسروں کے بچوں کو یتیم کرتے ہو؟ اس نے بس یوں نہیں پوچھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے ہوا تھا۔ کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ اس نے بات ٹالی تھی۔ یہ چہرہ کیوں چھپا کر رکھتے ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ وہ پھر سے بات ٹال گیا تھا۔ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس وقت اس سے بات کرتے سارا ڈر سارا خوف بھول گئی تھی۔ لگتا ہے، بہت لگتا ہے۔ وہ سر دیوار کے ساتھ لگاتے بولا تھا۔ پھر یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے گلا گھٹنے پر ٹکایا تھا۔ ایک دن چھوڑ دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے عروہ کی طرف دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو انگلی سے پیچھے کرتے وہ اڑ گیا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ کیوں اتنے حق سے اسے چھوتا تھا اور اسے ڈر بھی نہیں لگتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے وہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ عروہ نے سر جھٹکا اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں تھی جب المیر بھی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ المیر نے پاس آتے پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ یہ اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا دکھایا جا رہا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولتے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عروہ نے تیزی سے پاؤں پیچھے کھینچے تھے۔ یہ حرکت المیر کو کافی عجیب لگی تھی۔ اس کا خود سے محتاط رہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہا کریں، وہ غصے سے بولی تھی۔ المیر نے آبرو چڑھاتے اسے دیکھا تھا جیسا کہنا چاہ رہا ہو کیا واقعی؟ پھر وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ عروہ نے پشت بیڈ سے لگائے آنکھیں پھیلائی تھی۔ المیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اسے بیڈ پر گرایا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر گستاخی کرتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔
عروہ کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ وہ اگلا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ المیر سے اس حرکت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ المیر اس کی صورت دیکھتے مسکراہٹ دباتے پیچھے ہٹا تھا۔ اب تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا ہمارے رشتے کی نوعیت کا آپ کو، مسز المیر۔ وہ اس کے سرخ ہونٹوں پر انگلی پھیرتے بولا تھا۔ عروہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اسے دھکا دیتے اٹھی تھی اور واش روم میں بھاگ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ المیر کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ عروہ نے گہرے گہرے سانس لیتے چہرہ اٹھایا تھا اور سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی آئینے کے سامنے آئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بال اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گالوں کو چھوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ پراسرار آنکھیں تھی اور دوسری طرف یہ شخص، وہ ان دونوں میں گرفتار ہو رہی تھی۔ اور ایک وقت میں دل دو کے لیے دھڑک سکتا ہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں عروہ، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہارا نکاح المیر سے ہوا ہے، تم اس سے معافی مانگو اور اپنی زندگی کو نارمل کرو۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے سوچا تھا، لیکن وہ پراسرار آنکھیں، دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی، بھاڑ میں جائے۔ وہ غصے سے کہتے باہر نکلی تھی۔ کمرے میں اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ پوری رات اس کی یہی سب سوچتے آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ دو کشتیوں کے سوار ہو رہی تھی۔ اب نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ وہ داخلی دروازے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس نے دو لوگوں میں سے ایک کو چن لیا تھا۔ اس نے المیر شاہ کو چنا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ بھی تو وہ شوہر جو اس کی ماں نے بنا تھا۔ وہ اسے اپنی ماں کی آخری نشانی سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن ایک نامحرم کے لیے اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ گاڑی پورچ پہ کھڑی کرتے اس کی طرف آیا تھا اور اندر جانے کے بجائے آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ پر وہ ابھی بھی خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی تھی، جبکہ اس کی مسکراتی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ جب کافی دیر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو عروہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا تھا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا مطلب کیا ہے؟ وہ انجان بنا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھنا بھی بنا ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کے بولا تھا۔ نہیں ہوں میں کوئی بیوی، وہ غصے سے بولی تھی۔ لگتا ہے یقین دلانا پڑے گا، وہ مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگائے تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، مجھے مس کیا؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ بہت سکون ہوتا ہے وہ وقت جب تم گھر نہیں ہوتے، وہ بھی اندر سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ المیر ایک بار پھر سے قہقہ لگاتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی۔ وہ آ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عروہ، اس کے پکارنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کیا ہم نارمل نہیں ہو سکتے؟ مجھے تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنی ہے، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے، تمہارے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا ہے۔ محبت؟ وہ ابھی بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن عروہ کا دماغ لفظ محبت پہ رک گیا تھا۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا یہ تعلق اس کے لیے مجبوری کا نہیں تھا؟ عروہ کو لگا تھا وہ کبھی بھی اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دے گا کہ وہ اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی تھی، لیکن یہ محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ محبت؟ ہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس سے بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج سے نہیں، اس وقت سے کرتا ہوں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اپنا دل اسی دن ہار دیا تھا، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی ہر کسی کی مدد کرتا پھرتا ہوں؟ اس نے تھوڑا سا جھک کر کہا تھا۔ عروہ نے کشن اٹھا کر اس کے کندھے پر مارا تھا۔ بات نہ کرے مجھ سے، وہ غصے سے بولتے کھڑی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ سوچ رہا تھا اب اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو میڈم کا موڈ آف ہو گیا۔ جب محبت تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ تو کیا پہلے تمہیں بتانا تھا؟ وہ انجان بنا تھا۔ عروہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نہیں، محلے کی آنٹیوں کو، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ المیر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یا ہر محلے کی آنٹیوں کو تم سے محبت کا کیوں بتاؤں گا؟ انہیں تو ان کی محبت کے قصے سناؤں گا، وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ باہر میں جاؤ، پھر غصے سے اسے کہتے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اچھا یار سنو تو، بات تو سنو عروہ، المیر نے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ ایک بھی سنے بنا چلی گئی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑا ٹائم لگتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ آج بھی وہ اس طرف آئی تھی، اس ویران سی غار میں۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اسے اس طرف لے جا رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی وہ کبھی نہیں جائے گی، لیکن اس سے اپنے سوالوں کے جواب لینے وہ آج پھر وہاں موجود تھی۔
وہاں بہت سے آدمی اپنے کاموں میں مصروف تھے، کچھ عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں جو سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھماتے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب ایک جگہ اس کے قدم رکے تھے وہ وہیں تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس رخ موڑے کھڑا تھا۔ آج اس کا رومال اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے چہرے میں نہیں تھا، یعنی وہ اسے دیکھ سکتی تھی، لیکن جس چیز نے اسے تاکید کیا تھا وہ اس کے بال تھے، سیاہ بال، اور وہ بال بالکل ویسے ہی تھے جیسے المیر کے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ مڑا تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تھا اور عروہ کی آنکھوں جیسے پتھر ہو گئی تھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ! کیا وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا؟ بے بسی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ بیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ المیر شاہ ہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ عروہ! المیر نے اسے پکارا تھا، لیکن اس نے الٹے قدموں پیچھے کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ عروہ، میری بات سنو، میں بتاتا ہوں سب۔ اس نے عروہ کا ہاتھ تھاما تھا جسے وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا گئی تھی۔ کیا سناؤ گے تم؟ یہی کہ میرا مذاق بناتے تھے تم، مجھے دھوکہ دیا تم نے، بیوقوف سمجھتے تھے تم مجھے، فائدہ اٹھایا تم نے میری مجبوری کا۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، اس کی آواز مدھم تھی۔ عروہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری بات سنو، میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا لیکن وہ بھاگ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گیا تھا لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ المیر نے اپنی گاڑی نکالی تھی، وہ جانتا تھا وہ بہت جذباتی، اسے ڈر تھا کہیں وہ کچھ کر نہ لے۔ اف خدایا، میں کتنی بیوقوف ہوں! وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بری طرح رو دی تھی۔ جن سوالوں کے جواب لینے گئی تھی ان سب کے جواب اسے مل چکے تھے۔ جو چہرہ وہ دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی وہ بھی تو وہ دیکھ آئی تھی۔ وہ پراسرار آنکھیں آج پراسرار نہیں لگی تھی، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ المیر سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں جاتی، المیر نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے! چپ! اب ایک لفظ نہ سنائی دے مجھے! وہ غصے سے چلایا تھا تو عروہ سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ خبردار، جو اب تمہاری آواز آئی تو ہمیشہ اپنی چلاتی ہو، کبھی دوسروں کی بھی سن لیتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ وہ اب چپ چاپ اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا بس ایک وہی لمحہ تھا جب میں نے اپنا دل ہار دیا تھا، اور وہ دن مجھے پہلی بار محبت ہوئی تھی تم سے، اور جب تم نے بتایا تم مجبور ہو تو میں جانتا ہوں میری مدد کبھی نہیں کرو گی، اس لیے تمہیں کہا کہ تم مجھے اس گینگسٹر کے سارے راز کا پتہ کروا کے دو گی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک معصوم لڑکی کو مرنے کے لیے ایک گینگسٹر کے پاس بھیج سکتا ہوں؟ مجھے اس علاقے میں کچھ لوگوں کو اریسٹ کرنا تھا لیکن ان کے خلاف ثبوت نہیں تھے، اس لیے میں نے وہ روپ اپنایا تھا تاکہ میں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکوں، جو کہ میں کر بھی چکا تھا، اور آج یہ مشن ختم ہونے والا تھا۔ میں نے کچھ بھی غلط نیت سے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو دے دو۔ وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اور ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو! اس نے المیر کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ آئی ایم سوری! بدلے میں المیر نے جھک کر کان پکڑے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی تھی، پھر نم آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ ایک شرط پر معاف کروں گی؟ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ منظور ہے؟ اس نے بنا شرط سنے ہی کہا تھا۔ جیسے اب یہ بات کی تھی، میرے ساتھ ایسے کبھی بات نہیں کرو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیسے؟ المیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ چپ! اب ایک لفظ نہ سنائی دے مجھے۔ ایسے بات کی تو گلا دبا دوں گی، وہ اس کی نقل اتارتے بولی تھی۔ اس طرح وہ اس قدر حسین لگی تھی کہ اپنے ہونٹوں پر مچل دی۔ مسکراہٹ کو المیر نے بمشکل چھپایا تھا، ورنہ ایک اور جرم اس کے کھاتے میں آ جانا تھا۔ اوکے، پرومس نہیں کروں گا، اینڈ سوری فار ایوری تھنگ۔ اس نے کان پکڑے تھے۔ وہ کچھ دیر منہ بنائے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اس کے بال بکھیرتے بولی تھی۔ اس کی اتنی جرأت پر المیر نے اسے آنکھیں دکھائی تھی تو وہ ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اب اس کا ہمسفر تھا اور اسے قبول تھا۔ ویسے بھی وہ یہ سوچ کر ہی خوش تھی کہ یہ وہی بیسٹ ہے جس کے لیے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی اس کے نام لکھ دیا گیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح خود سے لڑ رہی تھی۔
دونوں کچن میں کھڑے تھے. کوکنگ ان دونوں کو نہیں آتی تھی لیکن وہ دونوں بریانی بنانے میں لگے ہوئے تھے. المیر یہ کیا کیا ہے؟ آلو اور پیاز کاٹتے ساری شیلف کی حالت وہ خراب کر چکا تھا. کیا کیا میں نے؟ وہ ہمیشہ کی طرح انجان بنا تھا. اس سے اچھا میں اکیلے بنا لیتی. وہ غصے سے بولی تھی. اب تو جیسے آدھے سے زیادہ کام آپ کی کر رہی ہیں. المیر نے کچھ فاصلے پر چیئر پر بیٹھی عروہ کو دیکھتے طنز کیا تھا تو وہ کھسیانے سے ہو کر ہنستی تھی. میں ویڈیو ڈھونڈ رہی ہوں نا اچھی سی. یہ بھی تو ایک کام ہے. وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی. جی جی بالکل، جو آپ کر رہی ہیں کام ہی تو کر رہی ہیں وہ بھی. وہ جل کر بولا تھا تو وہ کھل کھلا کر ہنستی تھی. اسے ہنستا دیکھ کر وہ دل سے مسکرا دیا تھا. عروہ کے کہہ کے اس کے خالی مکان کو گھر بنا چکے تھے اور باقی سب وہ مل کر کر رہے تھے. اس نے مڑ کر عروہ کی طرف دیکھا تھا جو موبائل میں غرق کوئی ریسیپی ڈھونڈ رہی تھی. اسے دیکھتے وہ مسکرایا تھا اور اس کے پاس آتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے. عروہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر اسے گھور کر دیکھا تھا جس کا رومانٹک موڈ کہیں بھی آن ہو جاتا تھا. کام کرے کام، خبردار جو اب فضول حرکت کی تو. وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی. میرے پیار کو فضول حرکت کہہ کر تم ہمیشہ زیادتی کرتی ہو. وہ منہ بناتے بولا تھا. کوئی زیادتی نہیں کرتی میں. آپ کا پیار جب فضول ٹائم پر آن ہوگا تو فضول ہی کہوں گی نا میں. وہاں کے سکیڑ کر ہاتھ جلاتے بولی تھی. سارے فضول کام تو میں ہی کرتا ہوں. یہی فضول کام کچھ تم بھی کر لیا کرو تو زندگی مزید حسین ہو جائے. المیر نے اسے چھیڑا تھا کہ جتنی ہے نا میرے لیے یہ حسین ہے، مزید حسین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی شوق نظروں سے نظریں ہٹائے بولی تھی. ہاں تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے بچے آ کر اس زندگی کو مزید حسین بنا لیں گے. وہ کندھے اچکاتے بولا تھا. اللہ اللہ، بس فضول باتیں کروا لو. وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی. اس کے انداز پر المیر قہ قہ لگائے مڑ گیا تھا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی. زندگی کھٹی میٹھی تھی لیکن یہی لمحے تو زندگی کو حسین بناتے تھے. وہ دونوں اپنی اس حسین زندگی میں ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے.